1960 کے لگ بھگ ایک ماڈل تھی، مارلن مینرو اس کا نام تھا، ٹاپ ماڈل کہلاتی تھی، ملکہ حسن اسے کہا جاتا تھا شوبز کی دنیا میں. یعنی یوں کہیے کہ اگر ملکہ کا تاج اس وقت کسی کے سر پہ تھا تو اس کے سر پہ تھا. عالم یہ تھا کہ ایک دنیا اس کی دیوانی تھی، ایک دنیا اس کی پرستار تھی، لوگ اس کے حسن پر فریفتہ تھے. 1926 میں پیدا ہوئی اور 1962 میں پر اسرار موت ہو گئی. اب ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات جس پر بہت لوگوں کا قیاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی. ذہنی طور پر بہت ڈپریشن کا شکار تھی. شہرت کا عالم یہ تھا کہ شہرت کی دیوی ہر وقت اس کے یوں سمجھ لیجئے کہ در پر ایک کنیز کی طرح بیٹھی رہتی تھی. دولت کا عالم یہ تھا کہ دولت کی فراوانی تھی. طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت کا صدر جو تھا وہ اس کی فنگر ٹپس کے اوپر ہوا کرتا تھا. یعنی جو کچھ دنیا میں انسان چاہتا ہے وہ سب کچھ مارلن مینرو کے پاس موجود تھا. لیکن یکا یک 32 یعنی 36 برس کی عمر کے اندر اس نے خودکشی کر لی، یہ کہا جاتا ہے. ناظرین، اس کی پراسرار موت سے پہلے ایک خط اس نے لکھا. میں آج وہ خط آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام خواتین جو اس وقت مجھے دیکھ رہی اور سن رہی ہیں، چاہے وہ رائٹسٹ ہیں یا لیفٹسٹ ہیں، وہ ذرا توجہ سے اس خط کو سنیے گا اور ذرا دیکھیے گا کہ شہرت اپنے عروج پر ہے، دولت اپنے عروج پر ہے، مقام اپنے عروج پر ہے، طاقت اپنے عروج پر ہے. ایک دنیا اس عورت کی دیوانی ہے اور وہ آخر میں جاتے جاتے لکھتی کیا ہے ذرا غور سے سنیے. وہ کہتی ہے کہ شہرت سے بچو، گلیمر کی دنیا سے بچو. میں روئے زمین پر سب سے زیادہ بد نصیب عورت ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین، یہ اس کے جملے. وہ کہتی ہے کہ میں روئے زمین پر دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب عورت ہوں. میں ماں نہ بن سکی. میں ایسی عورت ہوں جو گھر بار کو ترجیح دیتی ہوں. معزز خاندانی زندگی ہر چیز سے افضل ہے. عورت کی حقیقی سعادت پاکیزہ اور شریف خاندانی زندگی میں ہے، بلکہ یہ گھریلو زندگی عورت کی ہی سعادت نہیں بلکہ تمام انسانیت کی بھی سعادت ہے. یہ خط ناظرین بنیادی طور پر بہت کچھ بتلا رہا ہے. قربان جائیے اور فخر کیجئے اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پہ. میں بہت تفاخر سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ میں اس بات پر ناز کرتا ہوں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. کیونکہ فیمنزم کی ساری تنظیمیں ایک طرف، فیمنزم کے سارے دعوے ایک طرف، تمام تر باتیں ایک طرف، یہ صنعتی انقلاب ایک طرف، یہ جو نعرہ ویسٹ سے ٹریول کرتے کرتے پاکستان میں آیا، یہ تمام نعرے ایک طرف ہے صاحب. فلاح، کامرانی اور نجات، یا یوں کہہ لیجئے کہ توقیر، تکریم اور عزت اور رتبہ اور مقام اگر عورت کو ملا ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملا ہے. آپ جانتے ہیں ناظرین، اس وقت ایک طرف روم تھا، ایک طرف فارس تھا، ایک طرف عرب تھا، ایک طرف ہندوستان تھا، اور عورت کا عالم یہ تھا ناظرین کہ وقار تو چھوڑیے، عورت کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اس کو جانور تک کے برابر نہیں رکھا جاتا تھا. پیر کی جوتی ہونا تو بہت صاحب بات کی بات ہے، عورت کو عورت ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ ایک باندھی کی صورت، ایک کنیز کی صورت، ایک لونڈی کی صورت ہوتی تھی کہ بس اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. یہی عرب کا معاشرہ تھا ناظرین. اسی عرب کے معاشرے کے اندر جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے. وہ اپنے چہروں کو ادھر ادھر چھپایا کرتے تھے، لوگوں سے دور بھاگا کرتے تھے، کئی کئی دن تک لوگوں سے ملا نہیں کرتے تھے کہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ تمہارے یہاں پیدا کون ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی. اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں ذلت نہ ہو، وہ لوگوں سے ملتے نہیں تھے. یہاں تک کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ناظرین، یہ عرب کا معاشرہ تھا. اور ایک سوچ یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں اگر ٹریول کرتے کرتے یہ سوچ آئی تو اس طرح سے آئی کہ عورت کا جب شوہر مر جاتا تھا تو اسے اس کے شوہر کے ساتھ ہی چتا پر لٹا کر اسے ستی کر دیا جاتا تھا، یعنی زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا. یہی سوچ ناظرین جب روم میں پہنچی تو وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ عورت کو گناہوں کا معاذ اللہ منبع سمجھا جاتا تھا. یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ گناہوں کا مرکز ہے، گناہوں کی جڑ ہے، گناہ سارے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہی صورتحال ناظرین فارس کی تھی کہ فارس کے اندر بھی عورت کو اہمیت اور اس کو وقت نہیں دی جاتی تھی، اس کی توقیر اور عزت نہیں کی جاتی تھی. عرب کے معاشرے کے اندر ناظرین عورت کو عورت سمجھنا تو درکنار، عورت کو اس کے بنیادی حقوق تک نہیں دیے جاتے تھے. یہ وراثت کی باتیں جو آج ہوتی ہیں صاحب، وراثت کا حصہ عورت کا کہاں تھا؟ عورت کو ورثے میں کہاں رکھا جاتا تھا؟ عورت کو ترکے میں کہاں رکھا جاتا تھا؟ عورت کو تو یوں کہہ لیجئے ورثے کے نام کے اوپر مردوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا. عورت کی کوئی وقت نہیں تھی ناظرین. یہ وقت اگر ہوئی ہے، یہ درجہ اگر ملا ہے، یہ رتبہ اگر ملا ہے،
یہ مقام اگر ملا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت کے بعد ملا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بتلایا کہ عورت پیر کی جوتی نہیں ہے، عورت کنیز نہیں ہے، عورت غلام نہیں ہے، عورت جانوروں سے بدتر نہیں ہے، بلکہ عورت کو اللہ نے مقام دیا ہے، اور مقام بھی کیسا دیا ہے کہ یہ عورت ایک طرف ماں ہے جس کے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کر دی ہے، یعنی جس کے قدموں کو اگر انسان بوسہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ فضیلت عطا کرتا ہے کہ وہ جنت کے دروازوں کو بوسہ دیا کرتا ہے۔ یہ عورت ناظرین جس کو بیوی کا رتبہ عطا ہوا تو ایسا عطا ہوا کہ جو بیوی کو خوش کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جو بیوی کو راضی کر دیتا ہے، جو اس کے حقوق پورے کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت کر دیتا ہے۔ یہ عورت وہ ہے ناظرین کہ جس کو بیٹی کا مقام ملا تو ایسا مقام ملا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب کے معاشرے کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری آل اولاد ان پر قربان ہو جائے، کہ جب آپ تشریف لاتی تھیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت پدری میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اگر تکریم کرنی ہے بیٹی کی، اگر توقیر کرنی ہے، اگر عزت کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے۔ یہ عورت وہ ہے ناظرین کہ اگر یہ بہن کی صورت اختیار کر جائے، آئے ہائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آ گیا کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، اگر وہ ان کی صحیح طور سے تعلیم کرے، ان کی تربیت کرے، یہاں تک کہ ان کے حقوق پورے کرے اور ان کا نکاح کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو داخل جنت کرے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ جن کی 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی 1 بیٹی یا 1 بہن ہو؟ میرے سرکار نے فرمایا ان کا بھی یہی معاملہ ہے، اور میرے ساتھ جنت میں وہ اس طرح سے ہوں گے۔ میرے سرکار نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح سے ہوں گے، یعنی یہ شہادت کی انگلی اور اس کے بعد کی انگلی اس طرح سے قریب ہوں گے، اس طرح سے جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ مقام کسی اور نے نہیں دیا ہے، یہ مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے جس پہ میں آج کلام کرنا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام ماؤں سے، تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے جو مجھے پاکستان میں سن رہے ہیں یا پاکستان سے باہر سن رہے ہیں۔ صاحب یہ نعرے جو ٹریول کرتے کرتے آئے ہیں نا فیمنزم کے نام پر، یہ عورت کی آزادی کے نام پر، یہ عورت کے حقوق کے نام پر، ارے اس سے بڑھ کے عورت کے حقوق اور کیا ہوں گے جو حقوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر دیے۔ اس سے بڑھ کر آزادی عورت کے لیے کیا ہوگی جو آزادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر دی ہے۔ اس سے بڑھ کر توقیر، عزت، مرتبہ، مقام اور کیا ہوگا جو مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو عطا کر دیا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں بھی میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاکستانی معاشرے میں اب بھی یہ مزاج ہے کہ جب ایک ماں آتی ہے تو اولاد بہت ہی تکریم کے ساتھ سر جھکا کر اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتی ہے۔ جب ایک بیوی کھڑی ہوتی ہے تو شوہر کو وہ اپنا سائبان محسوس کرتی ہے۔ جب ایک بہن کھڑی ہوتی ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ موجود ہے، کسی کی بھی نگاہ اگر میری جانب اٹھے گی تو میرا بھائی ایک شیلٹر کی صورت میں میرے ساتھ موجود ہے۔ اور جب ایک بیٹی کھڑی ہوتی ہے تو بیٹی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کوئی ہو نہ ہو اس وقت میرے سر پر میرے باپ کا سایہ موجود ہے۔ ناظرین دراصل بنیادی طور پر یہ جتنے بھی نعرے ٹریول کر کے اس وقت آئے ہیں، یاد رکھیے گا میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں، یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہائبرڈ وار کا ایک حصہ ہے۔ اس پہ بھی فنڈنگ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو ایکسپلوئٹ کیا جائے، عورتوں کے حقوق کے نام پر ایکسپلوئٹ کیا جائے۔ جو فیبریکیشن ہمارے یہاں یہ جو نکاح کے انسٹیٹیوشن کی ہے، اس فیبریکیشن کو برس کیا جائے، اس کو تباہ کیا جائے، شتر بے مہار کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، مادر پدر آزاد کر دیا جائے، یعنی جو باؤنڈریز اسلام نے سیٹ کی ہیں ان تمام باؤنڈریز کو عورت پھلانگ کے اس دائرے میں جا کر کھڑی ہو جائے کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے صاحب، ایک طرف فرانس میں جب حجاب پر پابندی کی بات ہوتی ہے، عورت کے حجاب پہ بات ہوتی ہے، تو وہاں سے با حجاب عورتیں نکلتی ہیں اور اس بات کے حق میں نکلتی ہیں کہ ہمیں حجاب کرنا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے ان تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھ کے۔ میں دست بستہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، نہ اس میں کوئی طنز ہے نہ اس میں کوئی ترشی ہے، میں انتہائی ادب سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ جو یورپ میں رہتی ہیں بہنیں حجاب کرتی ہیں، وہ حجاب کے حق میں مارچ کرتی ہیں، اور آج عالم یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں سڑکوں پر کھڑی ہو کر حجاب کے خلاف مارچ کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حجاب کے حق میں یہاں مارچ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے مرکز سے، آپ کی اصل سے، آپ کے محور سے، آپ کا وہ مقام جس مقام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، اس مقام سے آپ کو ہٹا دیا جائے، آپ کو تباہ کر دیا جائے، آپ کو برباد کر دیا جائے۔ بس ایک خیال رکھیے گا، ہر برس مارچ آتا ہے اور مارچ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ ایسا ہونا چاہیے صاحب
کہ جب مارچ آئے تو ہم یہ بتائیں صاحب کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہم وہ عورتیں ہیں، وہ مائیں ہیں جن کو مقام اگر ملا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے. ہم وہ بیٹیاں ہیں جن کو مقام ملا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے. ہم وہ بیویاں ہیں جن کو رتبہ ملا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے. اور ہم وہ بہنیں ہیں کہ جن کو دنیا اور آخرت میں ممتاز اگر کیا گیا ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا ہے. ہمارے